ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس سوال پر غور کریں اور اس کا تجزیہ کریں کچھ ایسے حقائق کی روشنی میں جن حقائق پر پہلے بہت کم بات ہوئی ہے یا جس پر کچھ لوگ دانستہ جان بوجھ کر بہت کم بات کرتے ہیں. یہ وہ حقائق اور یہ وہ پہلو ہیں جن پر اگر ہم ایمانداری کے ساتھ غور کریں اور ان کا تجزیہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے کچھ سبق بھی حاصل کر سکیں. 16 دسمبر 1971 کے سانحے پر بات کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ کو اس سانحے کی کچھ تصویری جھلکیاں دکھائیں. یہ سانحہ اس دن وقوع پذیر ہوا جب ڈھاکہ میں پاکستانی فوج کی ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے بھارتی فوج کے ایک جرنیل لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑا کے سامنے ہتھیار ڈالے اور سرنڈر کی ڈاکومنٹ پر دستخط کیے. ایک مغربی صحافی نے اس دن کیا دیکھا اور اس کے کیا خیالات تھے، ذرا یہ بھی دیکھیے. It's not surprising that the 24,000 Pakistani prisoners of war now in Dhaka's cantonment should fear the Bengalis' vengeance. That's why, until now, they've been allowed to keep their weapons. The Indian Army was not certain it could protect them. But at last, at a formal ceremony, the officers of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their arms. It was a somewhat theatrical event. General Gunda of Nagra assured the officers that they would be treated with the utmost correctness according to the Geneva Convention. We shall provide all protection and safety. No measures of reprisals would be taken. Free boarding, messing, medical facilities would be provided to you all and all your ranks. Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammad Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. I asked the Pakistani Chief of Staff, Brigadier Baghir Siddiqui, what he'd felt about the ceremony. Well, it's all right. Part of the game, I suppose. It didn't cause you any qualms? Well, you can understand our feelings. But as the General said, this does happen, and so people have to play the game, and I think it's a part of the game. We have to accept it in good grace. Why did you, in the end, surrender? Because for the consideration of the human lives. Could you have fought on? We could have fought on for a long time, not less than 30 days. کیا یہ صرف ایک فوجی شکست تھی یا ایک سیاسی شکست بھی تھی؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور سوالات بھی بہت اہم ہیں، اور وہ یہ کہ کیا جی ایچ کیو نے جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کو 16 دسمبر 1971 کو سرنڈر کا حکم دیا تھا یا سیز فائر کا حکم دیا تھا؟ ایک اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا شیخ مجیب الرحمان آخری وقت تک پاکستان سے علیحدگی چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا؟ 16 دسمبر 1971 کے سانحے کی تحقیقات کے لیے حکومت پاکستان نے سپریم کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل ایک انویسٹیگیشن کمیشن تشکیل دیا تھا جس کے سربراہ جسٹس حمود الرحمان تھے. اس کمیشن نے یہ رپورٹ تشکیل دی جو کئی سال تک منظر عام پر نہیں آئی، لیکن کچھ سال پہلے اس رپورٹ کو منظر عام پہ لایا گیا. یہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہے اور اس رپورٹ کو اگر آپ پڑھیں گے تو یقیناً جو سانحہ مشرقی پاکستان ہے اس کے کچھ حقائق آپ کے علم میں آ جائیں گے. آپ کا سر شرم سے جھک بھی جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں. لیکن حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ جو ہے اس میں صرف اور صرف 1971 کی جنگ میں پاکستان کی جو فوجی شکست ہے اس کے اسباب کا جائزہ لیا گیا ہے. ہمیں فوجی شکست کے علاوہ جو سیاسی شکست کے اسباب ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، اور وہ سیاسی شکست ہم نے کہاں پہ کھائی تھی؟ وہ سیاسی شکست ہم نے کھائی تھی اپنے ہی بنگالی بھائیوں کے ہاتھوں، اپنے ہی بنگالی جو سیاستدان تھے اور جو مغربی پاکستان کے سیاستدان تھے ان کی لڑائیوں کے باعث پاکستان کو شکست ہو گئی. تو وہ شکست کیسے ہوئی؟ آئیے اس سیاسی شکست کے اسباب کو سمجھنے کے لیے ماضی کے دریچوں میں جھانکتے ہیں. بہت سے محققین اور تجزیہ نگار یہ سمجھتے ہیں
کہ جو بنگالیوں میں احساس محرومی تھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں ڈھاکہ میں ایک تقریر کی جس میں انہوں نے بنگالی زبان کو پاکستان کی قومی زبان بنانے سے انکار کیا اور اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا. یہاں سے احساس محرومی شروع ہوا. لیکن اس سلسلے میں جو ہمیں تاریخی حقائق ہیں انہیں درست تناظر میں دیکھنے اور ان کا درست تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. تو جو تاریخی حقائق ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے وہ سپیکر تھے. 25 فروری 1948 کو ایک کانگریس سے تعلق رکھنے والے ممبر تھے دھریندر ناتھ دتا. انہوں نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں یہ تحریک پیش کی کہ بنگالی کو پاکستان کی قومی زبان ہونا چاہیے. اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اس تحریک کی مخالفت کی اور کہا کہ ہم بنگالی زبان کے مخالف نہیں, ہم بنگالی زبان کی بڑی عزت کرتے ہیں, لیکن اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی. اور کچھ دنوں کے بعد 21 مارچ 1948 کو جب قائد اعظم محمد علی جناح ڈھاکہ تشریف لے کے گئے تو انہوں نے پاکستان کی الیکٹڈ دستور ساز اسمبلی کے فیصلے کی روشنی میں ڈھاکہ میں یہ کہا کہ ہم بنگالی زبان کا احترام کرتے ہیں لیکن پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی. قائد اعظم نے یہ بات اس انداز سے کہی کہ جس جلسے میں یہ بات کہی گئی اس جلسے میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا, لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد یہی بات جو ہے یہ خواجہ ناظم الدین نے ڈھاکہ میں کہی تو وہاں پر ہنگامے شروع ہو گئے. 23 جون 1949 کو حسین شہید سہروردی نے مسلم لیگ سے علیحدگی اختیار کر کے عوامی مسلم لیگ قائم کر لی اور اس کے بعد پھر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں کافی فاصلے بڑھنے لگے. جو بنگالی زبان کو قومی زبان کا درجہ دینے کی جو تحریک تھی وہ مزید تیز ہو گئی. 1952 میں بنگالی زبان کو قومی زبان کا درجہ دینے کے حق میں مظاہرہ کرنے والے کچھ سٹوڈنٹس پر ڈھاکہ یونیورسٹی میں فائرنگ ہو گئی. 6 طلبہ وہاں پہ مارے گئے اور اس کی وجہ سے حالات بہت خراب ہوئے اور 1952 میں ہی ان 6 طلبہ کی یاد میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں ایک شہید مینار بن گیا اور یہ شہید مینار بعد میں جو بنگالیوں کا احساس محرومی تھا یہ اس کی ایک علامت بن گیا اور یہ شہید مینار آج بھی موجود ہے. 1954 میں مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی کے لیے انتخابات ہوئے اور ان انتخابات میں حسین شہید سہروردی نے اے کے فضل حق اور مولانا بھاشانی کے ساتھ اتحاد بنا کر مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑا اور کلین سویپ کر دیا. مسلم لیگ کو پورے مشرقی پاکستان میں سے صرف 10 سیٹیں ملیں اور اس طرح اے کے فضل حق صاحب جو ہیں انہوں نے عوامی مسلم لیگ کے ساتھ مل کر اپنی حکومت بنائی. شیخ مجیب الرحمان کو اس صوبائی حکومت میں وزیر زراعت کا عہدہ ملا, لیکن یہ حکومت صرف 2 ہفتے بھی ابھی نہیں چلی تھی کہ مرکزی حکومت نے جو الیکٹڈ حکومت تھی مشرقی پاکستان کی اس کو برطرف کر دیا اور شیخ مجیب الرحمان کو جیل میں ڈال دیا. اس جبر اور نا انصافی کے خلاف عوامی مسلم لیگ نے اپنا نام بدل کر صرف عوامی لیگ رکھ لیا اور مسلم لیگ کے ساتھ اپنا ہر قسم کا نظریاتی رشتہ توڑ دیا. پاکستانی فوج کے ایک سابق وائس چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل کے ایم عارف نے اپنی اس کتاب خاکی سائے, اس خاکی سائے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مرکز میں مغربی پاکستانی ٹولہ برسر اقتدار تھا. اس کی سازشوں کی وجہ سے جب یکے بعد دیگرے مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے 3 وزراء اعظم خواجہ ناظم الدین, محمد علی بوگرا اور حسین شہید سہروردی کو سازشوں اور بہانہ سازیوں کے ذریعے برطرف کر دیا گیا تو مشرقی پاکستانیوں کی ناراضگی ایک فطری امر تھا. 1958 والا ایوب خان کا مارشل لا اور پھر 1969 والا یحییٰ خان کا مارشل لا دونوں بساط اقتدار پر مغربی پاکستانیوں کے غلبے کے نقیب تھے کہ ان دونوں جرنیلوں کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا. تو یہ جنرل کے ایم عارف نے بھی اعتراف کیا کہ بنگالیوں کا جو احساس محرومی تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اقتدار پہ مغربی پاکستان کے جرنیل قابض تھے. ہمارے ایک سپریم کورٹ کے سابق جج اور سابق چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جبراہیم 1958 میں اپنے ایک کیس کے سلسلے میں ڈھاکہ میں موجود تھے. تو اس وقت مارشل لا لگنے کے فوراً بعد ڈھاکہ میں کیا صورتحال تھی ذرا سنیے. فخر الدین جبراہیم صاحب نے ایک دفعہ ہمیں کیا بتایا تھا. دیکھیے میں ایک عجیب بات ہوئی, ایوب خان صاحب جب پریسیڈنٹ بن گئے اور پریسیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہوئی تو I was in Dhaka on that day, about little later. میں صبح ناشتہ کر رہا تھا, ایک ہی اس زمانے میں ہوٹل تھی شاہباگ, کیا ہوٹل تھی شاہباگ, وہی. میں ایک ینگ مین کمس ٹو می, بالکل کہتا ہے اب ہمارا کوئی رول نہیں رہے گا پاکستان میں.
میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اینڈ آئی ڈنٹ نو ہم ایٹ آل. اب یہ پریزیڈنٹ بنا دیا آپ نے, پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کر دی, ایوب خان کو لے کے آئیے. اب یاد رکھیے اب ملٹری آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی اور ہمیں ایک دن آپ سے الگ ہونا پڑے گا. بنگالی پاکستان سے علیحدگی نہیں چاہتے تھے, بلکہ بنگالی پاکستان کے اندر رہ کر اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے, اور پاکستان کا جو برسر اقتدار طبقہ تھا وہ انہیں غدار اور نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا. اس وقت میرے پاس یہ کتاب ہے فرام جناح ٹو ضیاء. یہ کتاب لکھی ایوب خان کے زمانے میں جو ان کے وزیر قانون تھے جسٹس منیر, یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے فرام جناح ٹو ضیاء. اور اس کتاب میں جسٹس منیر صاحب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے جنرل ایوب خان جو صدر بھی تھے اور فوج کے سربراہ بھی تھے, ان کی منظوری سے ایک بنگالی منسٹر رمیز الدین کے ساتھ باقاعدہ بات چیت کی اور کہا کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ آپ ہمارے سے علیحدہ ہو جائیں, آپ ہماری جان چھوڑ دیں. یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, اس کتاب میں لکھا ہے جسٹس منیر نے. تو جو بنگالی وزیر تھا رمیز الدین, اس نے کہا کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ سیپریشن, ہم تم سے علیحدہ ہو جائیں, علیحدہ ملک بنا لیں؟ تو جسٹس منیر نے لکھا ہے کہ میں نے کہا ہاں. تو جسٹس منیر نے اس کا جواب لکھا ہے رمیز الدین کا. وہ جو بنگالی منسٹر تھا رمیز الدین, اس نے کہا کہ وی آر دی میجورٹی, ہم بنگالی اکثریت میں ہیں, ہم پاکستان ہیں, تم لوگ اقلیت میں ہو, پاکستان چھوڑنا ہے تو تمہیں چھوڑنا ہوگا, ہم نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہم پاکستان ہیں. تو یہ جسٹس منیر صاحب نے اعتراف جرم کیا ہے اپنی اس کتاب میں. اور یہی نہیں بلکہ میرے پاس ایک اور کتاب ہے, اور یہ ایک مغربی مصنف ہیں ہربرٹ فیلڈمین. ان کی کتاب ہے دی اینڈ اینڈ دی بگننگ آف پاکستان. یہ 1969 اور 1971 کے واقعات پر مشتمل یہ کتاب ہے, اور اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے حوالہ دیا ہے جنرل ایوب خان کے ایک انٹرویو کا جو ایک برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف میں شائع ہوا. اور اس انٹرویو میں بھی جنرل ایوب خان جو ہیں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ایک موقع پر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا جب وہ پاکستان کے صدر تھے کہ بنگالیوں کو پاکستان سے علیحدہ کر دیا جائے, لیکن کچھ ایسے حالات و واقعات پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر سکے. یہ بات ایک دفعہ میں نے جنرل ایوب خان کے برخوردار اور پاکستان کے سابق وزیر خارجہ جناب گوہر ایوب خان صاحب سے پوچھی. یہ ایک برٹش ریسرچر ہے ہربرٹ فلیڈمین, انہوں نے کتاب لکھی ہے اور انہوں نے جنرل ایوب خان کا ایک انٹرویو تھا ڈیلی ٹیلی گراف لندن میں شائع ہوا تھا 1 اپریل 1972 کو, اور اس انٹرویو میں جنرل ایوب خان نے کہا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان کو آزادی دینے کا منصوبہ بنا لیا تھا, لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ ایسا نہ کر سکے. یہ ڈیلی ٹیلی گراف لندن میں 1 اپریل 1972 کو جنرل ایوب خان کا انٹرویو شائع ہوا. آزادی کا تو مجھے علم نہیں جی, لیکن آپ دیکھیں کہ کیونکہ ایسٹ پاکستان میں اس طرح کی ترقی نہیں تھی, واپٹا ادھر انہوں نے بائفرکیٹ کر کے ایسٹ پاکستان میں کر دیا, ان کا ریلویز ان کی الگ کر دی, ان کے تمام جتنے کوآپریشن پی آئی ڈی سی تھی اس کو الگ کر دیا, ان کو تقریباً جو اٹانومی کی طرف چیز جاتی ہے اس طرف کر دیا تھا. نور الامین صاحب باتیں کرتے تھے اور یہ پیرٹی کی بات ہوتی تھی, لیکن جب یہ مارچ میں 1971 میں جب شیخ مجیب الرحمان گرفتار ہوتے ہیں تو فیلڈ مارشل صاحب نے جانا تھا امریکہ دل کے آپریشن کے لیے. تو اپریل کے تیسرے ہفتے میں جنرل یحییٰ صاحب کے بڑے بھائی آغا محمد علی جو ڈپٹی تھے ڈائریکٹر انٹیلیجنس میں, وہ ایک دن شام کو آ گیا ان کو ملنے. تو چائے بائے پی تو انہوں نے کہا آغا کس لیے آئے ہیں؟ کہ جی آپ سے بات کرنے آئے ہیں, اس پاکستان میں ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا آپ خود آئے ہیں یا آپ کے بھائی نے بھیجا؟ مجھے بھائی نے بھیجا. انہوں نے کہا جو آپ کر چکے ہیں, مار پیٹ کر چکے ہیں, ابھی فیڈریشن تو نہیں نظر آتا کہ یہ رہے, آپ کنفیڈریشن کی طرف جائیں. یہ جنرل ایوب خان نے کہا جنرل ایوب کنفیڈریشن کی طرف جائیں, فوج کو وہاں سے نکالیں, کیونکہ فوج اس پوزیشن میں آ جائے گی جس طرح اورنگزیب بادشاہ تھے ہندوستان کے, ان کے بھائی شجاع بنگال میں فوج لے گئے, پتہ نہیں چلا کہاں گئے کہاں نہیں. شیخ مجیب الرحمان 1958 سے لے کے 1961 تک جیل میں رہے, پھر وہ رہا ہوئے, کچھ دنوں کے بعد ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا, اور پھر وہ 1963 میں جب دوبارہ رہا ہوئے تو وہ محترمہ فاطمہ جناح کے حامی بن گئے, اور 1964 میں جب محترمہ فاطمہ جناح نے جنرل ایوب خان کے خلاف صدارتی الیکشن میں حصہ لیا
تو شیخ مجیب الرحمان ڈھاکہ میں محترمہ فاطمہ جناح کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے اور ڈھاکہ شہر میں انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو کامیاب کروا دیا. لیکن مجموعی طور پر بیسک ڈیموکریسیز کا سسٹم تھا اور اس سسٹم میں کافی دھاندلی ہوئی جس کے بہت ثبوت موجود ہیں, اور دھاندلی کے ذریعے جو جنرل ایوب خان تھے انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو شکست دے دی. جنرل ایوب خان جیت گئے لیکن پاکستان ہار گیا, اور محترمہ فاطمہ جناح کی اس شکست سے شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات نے جنم لیا, اور یہ وہ 6 نکات تھے جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا طوفان پیدا کیا جس نے آنے والے سالوں میں پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا. تو یہ 6 نکات کیا تھے یہ آپ جانتے ہیں. شیخ مجیب الرحمان نے اس میں علیحدگی کی بات نہیں کی تھی, وہ کچھ خود مختاری کا اور کچھ حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے. تو 6 نکات کی وجہ سے ان کو غدار قرار دیا گیا, اور 1968 میں اگرتلہ سازش کیس میں شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا. اگرتلہ سازش کیس کے تحت یہ الزام لگایا گیا کہ شیخ مجیب الرحمان نے کچھ سرکاری افسران اور فوجی افسران کے ساتھ مل کر بھارت کی ملی بھگت کے ساتھ پاکستان کو توڑنے کی سازش کی. لیکن پاکستانی فوج کے ایک افسر کرنل شریف الحق ڈالم, جو پہلے شیخ مجیب کے ساتھ تھے بعد میں شیخ مجیب کے مخالف بن گئے, یہ وہ کرنل شریف الحق ڈالم ہیں جنہوں نے کہ پاکستانی فوج سے فرار ہو کر بھارت میں پناہ لی اور پھر مکتی باہنی کے ساتھ مل کے پاکستانی فوج کے خلاف جنگ کی. تو انہوں نے اپنی ایک کتاب بنگلہ دیش انٹولڈ فیکٹس, اس میں یہ لکھا ہے کہ جو اگرتلہ سازش کیس کا ماسٹر مائنڈ تھا وہ دراصل پاکستانی فوج کا ایک افسر لیفٹیننٹ کمانڈر معظم حسین تھا, شیخ مجیب الرحمان نہیں تھا. شیخ مجیب الرحمان کو سیاسی وجوہات کی بنا پر اس سازش میں ملوث کیا گیا. لیکن ڈالم صاحب نے اپنی کتاب میں یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ اگرتلہ سازش کیس میں ملوث کرنے کے باعث شیخ مجیب الرحمان کی مشرقی پاکستان میں مقبولیت بہت بڑھ گئی اور وہ ایک بہت بڑے لیڈر بن گئے, اور اسی لیے پھر 1970 کے جب عام انتخابات ہوئے تو اس میں عوامی لیگ نے کلین سویپ کر دیا. 17 دسمبر 1970 کے انتخابات میں عوامی لیگ کو اکثریت ملی, لیکن 1 ماہ تک اس کو اقتدار منتقل نہیں کیا گیا, اور پھر حالات تبدیل ہوتے گئے اور پھر 1 ماہ 1 سال میں بدل گیا, اور پھر آخر کار جس پارٹی کو اقتدار منتقل کرنا تھا اس کے خلاف ایک فوجی آپریشن شروع ہو گیا. تو 17 دسمبر 1970 کو الیکشن ہوا اور 16 دسمبر 1971 کو پاکستان ٹوٹ گیا. اس 1 سال کے اندر کیا کیا حالات و واقعات. 17 دسمبر 1970 کو پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات منعقد ہوئے. ان انتخابات میں عوامی لیگ کو اکثریت ملی. سیاسی طور پر اقتدار عوامی لیگ کو منتقل کیا جانا چاہیے تھا. شیخ مجیب الرحمان پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر بن چکے تھے. بدقسمتی سے ایسا نہیں کیا گیا, اقتدار شیخ مجیب الرحمان کو منتقل نہ ہوا, اور 1 ماہ گزر گیا انتخابی نتائج آنے کے 1 ماہ کے بعد 11 جنوری 1971 کو پاکستان کے فوجی صدر جنرل یحییٰ خان ڈھاکہ پہنچے اور انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ بات چیت کی. طے پایا کہ جو نئی قومی اسمبلی ہے اس کا اجلاس ڈھاکہ میں بلایا جائے گا. اعلان بھی کر دیا گیا کہ نئی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ڈھاکہ میں بلایا جائے گا, لیکن بعد میں اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. 27 جنوری 1971 کو ڈھاکہ میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کے درمیان مذاکرات ہوئے. ان مذاکرات میں دونوں طرف سے ان کے ساتھیوں نے بھی حصہ لیا. بھٹو صاحب نے اپنی کتاب عظیم المیہ, یہ کتاب ہے بھٹو صاحب کی عظیم المیہ, جو پہلے انگریزی میں شائع ہوئی دی گریٹ ٹریجڈی کے نام سے, بعد میں اس کا ترجمہ اردو میں شائع ہوا عظیم المیہ کے نام سے. اس کتاب میں بھٹو صاحب نے یہ لکھا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ میرے بہت سے معاملات طے ہو گئے تھے, اور یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے شیخ مجیب الرحمان کو انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے پہ مبارکباد دی. مجھے یہ تسلیم تھا کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے. بھٹو صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ میں شیخ مجیب الرحمان کو پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا, بلکہ میں مغربی پاکستان میں خود وزیر اعظم بننا چاہتا تھا. بھٹو صاحب لکھتے ہیں کہ ایسی بات نہیں تھی, بلکہ بقول بھٹو صاحب کے ان کا اختلاف اصولی تھا. بھٹو صاحب نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان ایک آزاد بنگال چاہتے تھے, جبکہ میں ایک متحدہ پاکستان چاہتا تھا. یہ بھٹو صاحب کا موقف ہے.
لیکن جو بہت سے ریسرچرز ہیں، محققین ہیں اور بہت سے ایسے لوگ جو ان واقعات کے عینی شاہد ہیں، وہ بھٹو صاحب کے اس موقف کی تصدیق نہیں کرتے. یہ پہلو بھی بہت اہم ہے کہ یہ کتاب عظیم المیہ دی گریٹ ٹریجڈی، یہ کتاب عظیم المیہ سے بہت پہلے چھپ کے سامنے آ گئی تھی. عظیم المیہ تو 16 دسمبر 1971 کو ہوا، لیکن یہ کتاب ستمبر 1971 میں منظر عام پہ آ گئی تھی. عوامی لیگ کو اقتدار منتقل نہیں کیا جا رہا تھا. عوامی لیگ کے مظاہرے شدت اختیار کر چکے تھے اور دوسری طرف جنرل یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کا فیصلہ کر لیا. اس وقت جو مشرقی پاکستان میں جو ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ تھے لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان، جو بعد میں پاکستان کے وزیر خارجہ بھی بنے، تو صاحبزادہ یعقوب علی خان نے فوجی آپریشن کی مخالفت کی اور مسئلے کا سیاسی حل نکالنے پر زور دیا. جب ان کی بات نہیں مانی گئی تو انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. صاحبزادہ یعقوب علی خان کے بعد ایسٹرن کمان کو لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان نے سنبھالا اور ٹکا خان نے آتے ہی وہاں پر ایک فوجی آپریشن شروع کیا. اور جب یہ فوجی آپریشن شروع ہوا تو اس آپریشن کو آپریشن سرچ لائٹ کا نام دیا گیا. اور جیسے ہی آپریشن شروع ہوا تو پاکستانی فوج کے ایک میجر ضیاء الرحمان تھے جن کی پوسٹنگ چٹاگانگ میں تھی. انہوں نے بغاوت کر دی، انہوں نے اپنے ہی ملک کے خلاف بغاوت کر دی، چٹاگانگ کے ریڈیو اسٹیشن پر قبضہ کیا اور آزاد بنگلہ دیش کے قیام کا اعلان کر دیا. تو شیخ مجیب الرحمان کی بغاوت سے بہت پہلے میجر ضیاء الرحمان، جو بعد میں بنگلہ دیش کے صدر بنے، جنرل ضیاء الرحمان کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے بہت پہلے شیخ مجیب الرحمان سے بہت پہلے فوجی بغاوت کر کے چٹاگانگ ریڈیو اسٹیشن پر قبضہ کر کے آزاد بنگلہ دیش کے قیام کا اعلان کر دیا تھا. فوجی آپریشن شروع ہونے کے بعد شیخ مجیب الرحمان اور ان کے بہت سے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا. شیخ مجیب الرحمان کو مغربی پاکستان کی میاں والی جیل میں بند کیا گیا. ان کے ایک ساتھی ڈاکٹر کمال حسین جو بعد میں بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ بنے، انہیں ہری پور کی جیل میں بند کیا گیا. لیکن عوامی لیگ کے بہت سے رہنما ایسے تھے جو پاکستان سے فرار ہو کے بھارت چلے گئے اور انہوں نے بھارت میں جا کے آزاد بنگلہ دیش کی ایک جلاوطن حکومت قائم کر دی. بھارت میں قائم ہونے والی آزاد بنگلہ دیش کی جلاوطن حکومت نے بھارتی حکومت سے مدد کی درخواست کی. اس طرح بھارت نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت شروع کر دی اور جو عوامی لیگ کے حامی نوجوان تھے ان کو نہ صرف یہ کہ ہتھیار مہیا کیے بلکہ انہیں فوجی تربیت بھی فراہم کی اور مکتی باہنی کے نام سے ایک رضاکار فورس بنائی گئی، پرائیویٹ ملیشیا، جس نے پاکستانی فوج پر حملے شروع کر دیے. اور جب فوجی آپریشن شروع ہوا اور عالمی میڈیا نے کچھ سوالات اٹھانے شروع کیے تو جو پاکستان کے فوجی صدر تھے جنرل یحییٰ خان، وہ کیا کہا کرتے تھے، ذرا سنیے. Army has persecuted nobody. Army has tried to save 70 million people of East Pakistan against armed rebels of East Pakistan who were excited and incited by a new theory and philosophy of Awami League for secession. The vast majority of Pakistan, in East Pakistan, have heaved a sigh of relief that this trend and this movement and this agitation has stopped because of army action. برِ صغیر پاک و ہند میں کراس بارڈر ٹیررزم کا آغاز مکتی باہنی کے قیام سے ہوا اور اس کے بعد جو پاکستان اور بھارت کی جو باقاعدہ جنگ ہے وہ 3 دسمبر 1971 کو شروع ہوئی. جنگ شروع ہوئی تو ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی تھے. جنرل نیازی کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں پاکستانی فوج کے ان بہادر نوجوان افسران اور جوانوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مشرقی محاذ پر بہت بہادری کے ساتھ جنگ لڑی اور ان کی بہادری کا اعتراف بھارتی فوج کے افسران نے بھی کیا. اور کیسے کیا آپ خود ہی سنیے. بھارتی فوج کے ایک افسر جنرل مانک شاہ جو کہ مشرقی پاکستان پر حملہ کرنے والی بھارتی فوج کی کمان کر رہے تھے، وہ کیا کہتے ہیں. No, it's not true. The Pakistan army in East Pakistan fought very gallantly, but they had no chance. They were 1,000 miles away from their base. I'd had 8 or 9 months to make my preparations. I'd got a superiority of almost 15 to 1. They just had no chance, but they fought very gallantly.
بھارتی فوج کے ایک اور افسر لیفٹیننٹ جنرل جیکب، انہوں نے بھی مشرقی محاذ پہ جو پاکستانی فوج کے افسران اور جوانوں کی بہادری ہے اس کا اعتراف کیا ہے. انہوں نے یہ کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے سرنڈر ایٹ ڈھاکہ، برتھ آف اے نیشن. تو اس کتاب کے ٹائٹل پہ آپ کو جنرل امیر عبداللہ خان نیازی جو ہیں وہ سرنڈر ڈاکومنٹ پہ دستخط کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کتاب میں جو جنرل جیکب ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھارتی فوج کے خلاف پاکستانی فوج کے بہت سے افسران اور جوانوں نے بڑی بہادری سے جنگ لڑی. دونوں فوجوں میں اصل فرق جو ہے وہ نمبرز کا بھی تھا، بھارتی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی، لیکن ایک اور فرق مکتی باہنی کا تھا. اور پاکستانی فوج کو اپنے ہی ملک کے اندر جو مقامی پاپولیشن تھی، مقامی آبادی تھی، اس کی حمایت حاصل نہیں تھی، اور یہ سب سے بڑی وجہ بنی پاکستانی فوج کی شکست کی. جو پاکستانی فوج کے کچھ افسران جو ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتے تھے، ان کے کیا جذبات تھے. اس وقت میجر راجہ نادر پرویز وہ بھی یہ جنگ لڑ رہے تھے، بعد میں وہ پریزنر آف وار بنے. انہوں نے ہمیں کیا بتایا، سنیے ان کی زبانی. بہت سے افسر ایسے تھے جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا، لیکن آپ نے تو کیا. میری گزارش، میں بھی نکل گیا اپنے کمانڈو ٹائپ لوگ لے کے ساتھ. جب آخری اسپیچ تھی یا خان کی، لاسٹ بین، لاسٹ بلٹ، لاسٹ ڈراپ آف بلڈ، آئی کیم بیک، میں واپس آیا اور یہ سرنڈر ہوا. میں سرنڈر ضرور ہوا، لیکن جو ویپن میں نے استعمال کیا جنگ میں، جس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، وہ بیراب ریور جو کھلنا میں جہاں ہم پوسٹڈ تھے، اس کو دفاعی جنگ لڑ رہے تھے، وہاں ہم نے پھینکا اور جو مین ہتھیار تھے ہمارے ہم نے توڑے، پھینکیے. اور لیکن اس لیے ہائی کمانڈ ہم 17 صبح تک لڑتے رہے. اور جب کرنل آیا ان کا سفید جھنڈا لے کے کہ جی ڈھاکہ میں تو سرنڈر ہو گیا، ہم نے کہا ہمیں کوئی آرڈرز نہیں آئے. تو آپ کی پوزیشن کہاں پہ تھی اس وقت؟ کھلنا کے باہر، 10-12 میل محمد پور ایک کھلنا کے بعد علاقہ جہاں ہم تھے. رائٹ سائڈ میں پنجاب ریجمنٹ ہماری جو 6 پنجاب تھی، لیفٹ پہ 22 FF 44 کی ریجمنٹ تھی. اور یہ ہم لڑتے رہے اور 2-3 اٹیک ہر روز ہمارے پہ آتے تھے. نہ ہمارے پاس ٹینک تھے، نہ ہمارے پاس ایئر فورس تھی، نہ ہمارے پاس آرٹلری سپورٹ تھی. رات کو ان ٹینچز سے ایک آواز آتی تھی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. پاکستانی فوج کے وہ افسران جنہوں نے 16 دسمبر 1971 کو سرنڈر نہیں کیا، ان میں ایک لیفٹیننٹ جنرل علی قلی خان بھی تھے، اب ریٹائر ہو چکے ہیں. 1971 میں وہ میجر تھے اور انہوں نے سرنڈر کرنے کی بجائے ڈھاکہ سے راہ فرار اختیار کی. فرار ہو کے وہ برما چلے گئے. کیسے چلے گئے یہ انہوں نے ہمیں خود بتایا تھا، آپ انہی کی زبانی سنیے. ان دونوں میں لیفٹیننٹ کرنل لیاقت اسرار بخاری جو بعد میں بریگیڈیئر کے رینک پہ ریٹائر ہوئے، وہ ایسٹرن کمانڈ سے جا کے اپنے جو ہمارے مشن تھے رات کے وہ لے کے آتے تھے. تو اس وقت جب وہ گئے واپس آئے تو انہیں وہاں پہ آرڈر ملے کہ جی صبح سرنڈر ہے اور ہمیں ہیلی کاپٹر وغیرہ جو ہے ان کو ڈیمولیشن کے لیے تیار کرنے چاہیے. تو جتنے بھی ہم وہاں پہ تھے ہم نے کہا کہ نہیں جی ہم تو نکل سکتے ہیں، اور 2 طریقے تھے، یا نیپال کا راستہ تھا یا برما کی طرف. تو ہم سب نے برما کی طرف اختیار کیا راستہ، اور اسی وجہ سے ہم صبح 2 بجے روانہ ہو گئے تھے. تو اس طریقے سے ہم بچ گئے تھے. اور یہ اسکواڈرن جو تھا جی 4 آرمی ایویشن اسکواڈرن تھا، اور مجھے بڑے فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ یا کہتا ہوں کہ 4 ایویشن اسکواڈرن واحد اسکواڈرن تھا، یا واحد یونٹ تھی پاکستان آرمی کے جو کہ جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا. پاکستانی فوج کے کئی افسران جو کہ 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان میں موجود تھے، انہوں نے اپنی یادداشتوں میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ GHQ نے جنرل نیازی کو سرنڈر کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ سیز فائر کے لیے کہا تھا. لیکن جنرل نیازی جو اپریل 1971 میں جب ان کو پوسٹ کیا گیا ڈھاکہ میں تو وہ بہت بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی دسمبر 1971 میں جنگ شروع ہوئی تو پھر وہ کبھی روتے تھے، کبھی ہچکیاں لے کے آنسو بہاتے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے. لیکن میجر جنرل خادم حسین راجہ جو کہ اپریل 1971 میں انہوں نے چارج دیا تھا جنرل نیازی کو، وہ اپنی کتاب A Stranger in My Own Country، یہ کتاب ہے جی A Stranger in My Own Country جنرل راجہ کی. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب جنرل نیازی آئے وہاں پہ تو ایک دن میں اس کتاب کے جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہ ایگزیکٹ الفاظ پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ شاید بہت سے لوگوں کی طبیعت پہ گراں گزریں گے.
بس پیج 98 پہ میں کچھ الفاظ سینسر کر کے یہ پڑھ دیتا ہوں کہ جنرل نیازی نے پاکستانی فوج کے افسران کو یہ کہا، میں اس قوم کی نسل بدل دوں گا، یہ مجھے کیا سمجھتے ہیں. کچھ الفاظ میں نے نہیں پڑھے تو آپ خود سمجھ جائیں کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے جنرل نیازی. اور جنرل راجہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب یہ بات کی جنرل نیازی نے بہت سے فوجی افسران کے سامنے، تو وہاں پر ایک بنگالی افسر تھا، اس کا نام تھا میجر مشتاق، وہ بھی موجود تھا. تو اس کو یہ بات بہت بری لگی کہ یہ میرا کمانڈر جو ہے یہ میرے سامنے ہی کہہ رہا ہے کہ میں اس قوم کی نسل بدل دوں گا. تو میجر مشتاق صاحب باتھ روم میں گئے اور انہوں نے اپنے سر میں گولی مار لی. اور یہ جنرل راجہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ جو میجر مشتاق تھا وہ بہت اچھا افسر تھا، بڑا پیٹریوٹ، بڑا بہادر افسر تھا، لیکن وہ جنرل نیازی کے الفاظ کا نشانہ بن گیا. اب یہ جنرل نیازی صاحب جو باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے تھے، لیکن جب ایکشن کا وقت آیا تو رونے لگے، ہچکیاں لے لے کے روتے تھے. جی ہاں، یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ بریگیڈیئر صدیق سالک نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا. یہ کتاب انگریزی میں بھی موجود ہے، وٹنس ٹو سرنڈر، لیکن اس کا اردو ترجمہ میرے پاس موجود ہے. اور بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب جو ہیں انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ 10 اپریل 1971 کو خادم حسین راجہ نے فوج کی کمان جب جنرل نیازی کے سپرد کی تو کمان لینے کے بعد جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے میجر جنرل خادم حسین راجہ سے کہا کہ تم نے فوج کی کمان تو مجھے دے دی ہے، اپنی داشتاؤں کی کمان مجھے کب دو گے؟ جی ہاں، یہ لکھا ہے صدیق سالک صاحب نے. اور یہ بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب وہ ہیں جو کہ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ایک فضائی حادثے میں شہید ہو گئے تھے. یہ اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پریس سیکرٹری تھے. اور انہوں نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے جنرل نیازی کے بارے میں. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب دسمبر میں حالات خراب ہوئے، جنگ شروع ہو گئی، تو 7 دسمبر 1971 کو جو مشرقی پاکستان کے گورنر تھے، گورنر مالک صاحب، انہوں نے جنرل نیازی کو گورنر ہاؤس میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ جنرل صاحب یہ بتائیے کہ محاذ کی کیا خبریں ہیں. تو اس کتاب میں بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب لکھتے ہیں کہ وہاں پر میجر جنرل رؤف فرمان علی بھی موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں جب گورنر نے پوچھا کہ نیازی صاحب بتائیے محاذ کی کیا خبریں ہیں، تو نیازی صاحب رونے لگے. بریگیڈیئر صدیق سالک صاحب نے بھی اپنی اس کتاب میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ جی ایچ کیو نے جنرل نیازی کو سرنڈر کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ جی ایچ کیو نے سیز فائر کے لیے کہا تھا، لیکن جنرل نیازی نے سرنڈر کر دیا. اب میں آتا ہوں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی طرف. حمود الرحمان کمیشن نے میجر جنرل قاضی عبد المجید خان اور میجر جنرل رؤف فرمان علی خان کے ریفرنس سے یہ کہا ہے کہ جو جنرل نیازی تھے وہ پان کی سمگلنگ میں ملوث تھے، ان کا بیٹا بھی اس کام میں ملوث تھا. اور اپنی اس رپورٹ میں کمیشن نے یہ بھی لکھا ہے مختلف افسران کے بیانات کی روشنی میں کہ جو ایسٹرن کمان کے سربراہ تھے لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی، ان کے کچھ بدنام عورتوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جنرل نیازی نے بھی ایک کتاب لکھی، پتہ نہیں وہ کتاب انہوں نے خود لکھی یا کسی سے لکھوائی، لیکن اپنی اس کتاب میں انہوں نے ان تمام الزامات کی تردید کی تھی. حمود الرحمان کمیشن نے بڑے واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ جنرل نیازی اگر چاہتے تو مزید کئی دن تک ڈھاکہ کا دفاع کر سکتے تھے، اور اگر وہ سرنڈر کرنے کی بجائے لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دیتے تو ان کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا. لیکن انہوں نے بھارتی فوج کے سامنے سرنڈر کر کے بزدلی کی ایک بہت ہی عبرتناک اور شرمناک مثال قائم کی. حمود الرحمان کمیشن نے جنرل یحییٰ خان، جنرل غلام عمر، جنرل پیرزادہ، جنرل امیر عبداللہ خان نیازی اور کچھ دیگر جرنیلوں کے ٹرائل کی سفارش کی تھی، لیکن یہ ٹرائل نہیں ہوا. اس سلسلے میں جنرل یحییٰ خان بھی یہ کہا کرتے تھے کہ میرا ٹرائل کیا جائے، لیکن ان کا ٹرائل نہیں ہوا. اس لیے ٹرائل نہیں ہوا کہ اس کی شاید کچھ سیاسی وجوہات تھیں. تو اس سلسلے میں جنرل یحییٰ خان کے برخوردار علی یحییٰ خان جو کہ سیاست میں نہیں آئے، ان کا کیا موقف ہے ذرا سنیے. گالیاں دی، غدار بولا، شرابی بولا، کیا کیا نہیں بولا آپ نے. جنرل یحییٰ خان میرے مرحوم والد اس دنیا سے بے زبان چلے گئے. 8
اگست 1980 کو انہوں نے ایک بار نہیں بارہا انہوں نے کہا کہ میرے کو آئی شوڈ بی ٹرائڈ، گیو می ٹرائڈ ان دی اوپن کورٹ، ٹرائی می، گیو می اے چانس، اف آئی ایم فاؤنڈ گلٹی ہینگ می ایٹ دا لارجسٹ اسکوائر ان پاکستان. میں نے ایئر مارشل رحیم خان کو خود ریسیو کیا پریزیڈنٹ ہاؤس راولپنڈی میں. سیدھا وہ آپشن سے میرے باپ کے پاس آیا. میرے باپ نے اس سے پوچھا، اس کو رحیمو کہتے تھے پیار سے، رحیمو کہتے تھے کہ آئی وانٹ ایئر کور فار ویریس سیکٹرز. He flatly said, I don't have any aircrafts. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ گل حسن رحیم خان کی پکی سازش تھی. کئی بنگالی محققین اور مصنفین کا یہ کہنا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان آخری وقت تک پاکستان سے علیحدگی نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ متحدہ پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں. ایک بنگالی محقق ہیں BZ خسرو، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی یہ جو کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے میتھ اینڈ فیکٹس بنگلہ دیش لبریشن وار، ہاؤ انڈیا، US چائنا اینڈ دا USSR شیپڈ دی آؤٹ کم. اس کتاب میں انہوں نے واضح طور پہ یہ لکھا ہے، بنگالی محقق ہیں BZ خسرو، کہ پرنس کریم آغا خان، پرنس صدر الدین کریم آغا خان نے 23 نومبر 1971 کو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ بتایا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان پاکستان سے علیحدگی نہیں چاہتے، بلکہ ابھی بھی یعنی 23 نومبر 1971 تک شیخ مجیب الرحمان متحدہ پاکستان پہ یقین رکھتے تھے، وہ متحدہ پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، لیکن حالات و واقعات نے ان کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا. یہاں پر میں تاریخ سے ایک اور ریفرنس پیش کرنا چاہتا ہوں. بنگلہ دیش کے ایک سابق وزیر خارجہ ہیں، شیخ مجیب الرحمان کے بہت قریبی ساتھی تھے. شیخ مجیب کے ساتھ ان کو گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا. ان کا نام تھا کمال حسین. تو یہ کمال حسین صاحب کی کتاب ہے، حال ہی میں یہ شائع ہوئی ہے کتاب. کمال حسین صاحب کی اس کتاب کا نام ہے بنگلہ دیش کویسٹ فار فریڈم اینڈ جسٹس. تو اس کتاب میں کمال حسین صاحب نے لکھا ہے کہ انہیں مارچ 1971 میں شیخ مجیب الرحمان کو اور انہیں بتا دیا تھا، جو پاکستان میں امریکہ کے سفیر تھے جوزف فورلینڈ، صاف صاف بتا دیا تھا شیخ مجیب کو کہ امریکہ بنگلہ دیش کا حامی نہیں ہے. اور کمال حسین صاحب نے اپنی اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ چین کے سفارتکاروں نے بھی کمال حسین صاحب کو یہ بتا دیا تھا کہ چین بھی بنگلہ دیش کا حامی نہیں، بلکہ چین پاکستان کے اتحاد کو قائم رکھنا چاہتا ہے. اور اب ایک ریفرنس، ایک بھارتی مصنف ہیں اور ان کا نام ہے سری ناتھ راگھون. یہ حال ہی میں ان کی کتاب ہے، اور یہ کتاب ہے 1971 A Global History of the Creation of بنگلہ دیش. اور اس کتاب میں راگھون صاحب نے یہ کہا ہے کہ شیخ مجیب پاکستان توڑنے کے حق میں نہ تھے، لیکن جنرل یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے گٹھ جوڑ نے ان کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا. راگھون صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جو باقاعدہ جنگ ہے یہ تو شروع ہوئی 3 دسمبر 1971 کو، لیکن بھارت نے پاکستان کے اندر مداخلت کا فیصلہ 1 اپریل 1971 کو کر لیا تھا. اور راگھون صاحب یہ بھی لکھتے ہیں اس کتاب میں کہ باقاعدہ جنگ تو 3 دسمبر 1971 کو شروع ہوئی، لیکن بھارتی فوج مشرقی پاکستان کے اندر 21 نومبر 1971 کو داخل ہو گئی تھی. جب پاکستان اور بھارت کے درمیان 1971 کی جنگ جاری تھی تو ان دنوں میں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں اس سارے صورتحال میں ڈبیٹ ہوئی. پاکستانی حکومت نے ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا نمائندہ بنا کے وہاں پہ بھیجا. اس اجلاس میں پولینڈ کی طرف سے قرارداد پیش کی گئی. قرارداد میں کہا گیا کہ مشرقی پاکستان میں جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن ابھی یہ ڈبیٹ شروع ہوئی تھی کہ بھٹو صاحب کو جنرل یحییٰ خان کا میسج ملا کہ آپ فوراً پاکستان واپس آئیے. تو بھٹو صاحب نے فوری طور پہ یونائٹڈ نیشنز میں سیکیورٹی کونسل میں ایک تقریر کی، اور تقریر کر کے انہوں نے جو پولینڈ کی ریزولوشن تھی اس کو پھاڑ کے پھینک دیا اور کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں اور واپس جا کے ہم لڑیں گے. واپس تو وہ آ گئے، لیکن جو فوج تھی اس کے جنرلوں نے لڑنے کی بجائے سرنڈر کر دیا. Finally, I'm not a rat. I've never ratted in my life. I faced assassination attempts. I faced imprisonments. I've always been a man of crisis. Today I'm not ratting, but I'm leaving your Security Council. I find it disgraceful to my person and to my country to remain here a moment longer than necessary. But I'm not boycotting. Impose any decision. Have a treaty worse than the Treaty of Versailles. Legalize aggression. Legalize occupation.
legalize everything that has been illegal till 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. सोलह दिसंबर 1971 के सानहे पे हमारी सानहे मशर की पाकिस्तान में बहुत खून बहाया गया। जो गोलियां चलाने वाले थे वो बंगाली भी थे और नॉन बंगाली भी थे, मरने वाले बंगाली भी थे और नॉन बंगाली भी थे, लेकिन दोनों पाकिस्तानी भी थे। 16 दिसंबर 1971 ने एक हिस्से को बांग्लादेश बना दिया, दूसरा हिस्सा आज तक पाकिस्तान है, लेकिन जो खून बहा उस खून के धब्बे अभी तक नहीं धुले। और फैज साहब जो हैं उन्होंने इसलिए कहा था कि खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, तो अभी कितनी बरसातें गुजर चुकी हैं लेकिन वो धब्बे नहीं धुले। 1974 में दिल्ली में एक मुआहदा हुआ, एक सह अफ्रीकी मुआहदा हुआ, और इस मुआहदे में पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं वो शामिल थे। और ये मुआहदे में ये तय हुआ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश जाएंगे, बांग्लादेशी अवाम से जो 1971 के वाक़यात हैं उस पर माफ़ी मांगेंगे, और उसके बाद जो बांग्लादेश के वज़ीर आज़म हैं वो पाकिस्तान आएंगे। कमाल हुसैन साहब ने अपनी इस किताब में इस पूरे वाक़े की तफसील लिखी है, क्योंकि कमाल हुसैन साहब खुद ये मुआहदा करने वालों में शामिल थे। इन्होंने ये भी लिखा है कि इन्होंने खुद पाकिस्तानी फौज के जो 195 अफसर थे उनके खिलाफ ट्रायल के लिए, बांग्लादेश में ट्रायल के लिए इन्होंने तैयारी मुकम्मल कर ली थी, लेकिन जब ये मुआहदा हो गया तो फिर वो ट्रायल नहीं हुआ। और इस किताब में उन्होंने लिखा है कि जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा थे अजीज अहमद, उन्होंने ये वादा किया था कि इन अफसरान का पाकिस्तान में ट्रायल होगा। तो उसी ट्रायल के लिए हमूदुर्रहमान कमीशन बना। हमूदुर्रहमान कमीशन जो है उसने कुछ सिफारिशात की थी, उन सिफारिशात पे अमल दरामद नहीं हुआ। 1971 को बहुत तवील अरसा गुजर चुका है, लेकिन बांग्लादेश के बहुत से लोगों ने अभी तक 1971 की तलख यादों को अभी तक नहीं भुलाया। और अभी भी ये दावा किया जाता है कि 1971 में पाकिस्तानी फौज का जो ऑपरेशन था उसमें 30 लाख के करीब बंगाली मारे गए थे। तो ये जो 30 लाख की फिगर है, इस फिगर को एक भारतीय राइटर हैं शर्मिला बोस, उन्होंने चैलेंज किया है। उनकी एक किताब है डेड रेकनिंग, और इसमें उन्होंने इस फिगर को चैलेंज किया है। और शर्मिला बोस ने अपनी इस किताब में क्या कहा है आप जरा खुद ही सुन लीजिए। I'm afraid I found that there were no good guys in this story. All parties are bad guys. They are individuals who did noble things, and such individuals were on all sides. But so far as the parties in the conflict are concerned, there were no good guys in this story. और फिर इमरान खान साहब जो हैं वो अपने जज्बात का इजहार किन अल्फाज में करते हैं, जरा उन्हीं की जुबानी सुनिए। हमारी फौज ही ने इलेक्शन करवाए, इलेक्शन जीते उनकी पार्टी, और उसी के ऊपर ऑपरेशन कर दिया। और ऑपरेशन किया ऐसा कि आप जब भी शहरों में, अब फौज का कसूर नहीं, आप फौज को शहरियों के अंदर अटैक करवा दे, एक बस्ती से गोली आती है वो सारी फौज उधर उनको उड़ा देती है। कभी भी नहीं हमें करना चाहिए, ये कभी मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं करने चाहिए थे। इतना बड़ा जुल्म हुआ उनसे, और हमारे से झूठ बोला गया, प्रोपेगेंडा था, एक ही पीटीवी था, एक ही अखबार कंट्रोल थी। हम यहाँ लड़ते फिर रहे। मैं इंग्लैंड गया, सबसे लड़ा हूं कि नहीं हमने, पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया, ये हिंदुस्तान की साजिश थी। बाद में जाके जब पता चला, एक मेरा दोस्त अशरफुल हक जो उस वक्त बांग्लादेश की ईस्ट पाकिस्तान की अंडर 19 का कैप्टन था, जो मैं आखिरी, हमने पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अंडर 19 और ईस्ट पाकिस्तान अंडर 19 का मार्च 71 में मैच हुआ था। वो आखिरी दफा था, आखिरी जहाज गया, उसके बाद ऑपरेशन मार्च 71 में ऑपरेशन हो गया। तो मुझे याद है कि वो मुझे तब कह रहा था कि इमरान यहाँ बड़ा या बुरा तासुर पड़ रहा है और लोग पाकिस्तान से अलहदगी की कर रहे हैं, और वो बड़ा प्रो पाकिस्तान था। तो सिर्फ इतना कहूंगा कि 16 दिसंबर 1971 का सबक ये है कि जब दिलों में नफरतें और गलतफहमियां बढ़ जाएं तो उन्हें खत्म करने के लिए फौजी ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें खत्म करने के लिए कोई सियासी हल जो है उस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। फौजी ऑपरेशन इस किस्म के जो मसाइल हैं उनको हल नहीं किया करता। और एक और सबक यह है कि जब सियासतदान और फौज
آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں تو پھر فائدہ دشمن اٹھاتے ہیں، پھر دشمن مداخلت کرتا ہے، پھر بہت سے لوگ دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے لگتے ہیں، اور پھر دشمن جو ہے وہ آخر کار آپ سے اپنے بہت سے پرانے بدلے چکا دیتا ہے۔ تو 16 دسمبر 1971 کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ حمود الرحمن کمیشن کی جو سفارشات ہیں انہیں نظر انداز کر کے پاکستان کو مضبوط کیا گیا یا کمزور کیا گیا؟ اس سوال کا جواب آپ اپنے دل سے پوچھئے اور مجھے دیجئے اجازت۔